بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری آج کی آیات طیبہ کا مضمون بھی وہی ہے جو کل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین مدینہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور وقت سے پہلے اپنے حبیب کو آنے والے واقعات سے آگاہ فرمایا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب سرکار صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو وہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور اس قافلہ عشق و مستی میں شریک نہیں ہوئے تھے، اب وہ آنے لگے کہ ہم معافی مانگیں، تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا۔ پھر جب سرکار تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر یعنی فتح قلعہ خیبر کا ارادہ فرمایا۔ اب سب کو پتہ تھا کہ جن کے سامنے مشرکین مکہ نہیں کھڑے ہو سکے اور جنگ نہیں کر سکے، یہ یہودی بیچارے کیا کریں گے۔ تو یہ یقین تھا انہیں کہ اگر خیبر فتح ہو گیا تو بے پناہ مال غنیمت ہاتھ آئے گا، بہت بڑا قلعہ تھا اور یہودیوں کا سب کچھ ادھر تھا۔ تو یہ جتنے منافق تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ خیبر کے لیے جائیں گے تو ہم سارے ساتھ ہو جائیں گے۔ نیت اور ارادہ یہ تھا کہ مال غنیمت لیں گے، جنگ کرنا نہیں تھا مقصد، مسلمانوں کا ساتھ دینا نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ ادھر مال غنیمت اچھا ملنے والا ہے، ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے اس دلی ارادے کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے آگاہ کر دیا، اشکارا کر دیا۔ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 15 ہے، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، کہیں گے پہلے سفر جہاد سے پیچھے چھوڑے جانے والے، مخلفون پیچھے رہنے والے جو نہیں گئے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے اور آپ کے ساتھ اس قافلے میں جہاں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا شریک نہیں ہوئے تھے۔ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم روانہ ہوگے مال غنیمت کی طرف، یعنی قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے آپ جب چلیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ وہ بھی مال غنیمت حاصل کریں، کیونکہ ہر مجاہد کو برابر ملتا تھا۔ یہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کا رسول سب کو برابر دیتے ہیں۔ ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، وہ اجازت مانگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے کی اجازت دی جائے، ہمیں بھی آنے دیا جائے۔ یریدون، اور چاہتے یہ ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کی باتوں کو بدل دیں، اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ کل، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، لن تتبعونا، تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے ہمارے لشکر میں شریک ہونے کی۔ فسیقولون، پھر وہ کہیں گے، اے میرے رسول جب آپ انہیں یہ کہیں گے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے تو وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، آپ اس لیے ہمیں ساتھ نہیں جانے دے رہے کہ آپ کو ہم سے حسد ہے، ہماری طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بل قالوا لا يفقهون الا قليلا، ان کا یہ خیال غلط ہے، در حقیقت وہ احکام الہی کو بہت کم سمجھتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے اللہ کی باتیں کیا ہے۔ نام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے، صرف آپ کی صفوں میں بیٹھتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، انہیں ذرا غرض نہیں ہے آپ سے اور آپ کے غلاموں سے۔ اس طرح کر کے اللہ نے منافقین مدینہ کی ایک ایک چال اپنے حبیب پہ کھول دی۔ فرمایا کل للمخلفین، فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی من الاعراب
عربوں میں سے جو بدو ہیں ان سے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، اس جنگ کے بعد ایک ایسی قوم سے جنگ کی باری آئے گی جو بڑی سخت ہے، اس وقت تمہیں اجازت دیں گے تو قاتلوہم کہ تم جانا اور ان سے جنگ کرنا، او یسلمون یا وہ یہ کہ تمہارے سامنے وہ ہتھیار ڈال دیں، فَإِن تُطِیعُوا اگر تم نے اس وقت ہماری اطاعت کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا تو اللہ تمہیں بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس جنگ کے بعد ایک بڑی غزوہ حنین اس کے بعد آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ادھر اشارہ کر دیا کہ یہ جو مال غنیمت والا ہے نا، یہ تو ان کے لیے ہے جو سرکار کے ساتھ مکہ گئے تھے اور جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت رضوان کی تھی، بے سر و سامانی میں بھی رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ جدھر حکم کریں گے ہم چڑھ جائیں، تلوار نہیں تو تب کیا ہوا، آپ جو ساتھ ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، آپ کا حکم ہوگا ہم کود جائیں گے۔ یہ جو مال غنیمت والا مال ہے نا، یہ تو ان کا ہے، جنہوں نے بے دھڑک آپ کے پیچھے چلنے کی نیت کر لی تھی، انہیں کہیں ٹھیک ہے آج تو تمہیں اجازت نہیں ہے، اس کے بعد ہم ایک بڑی جنگ کے لیے جانے والے ہیں جہاں واقعی گمسان کی جنگ ہوگی، اس میں شریک ہونا، قتال کرنا۔ اگر ان لشکروں نے جو مخالف آئیں گے ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیے، یعنی تمہیں فتح مل گئی، فَإِن تَطِیعُوا اگر تم نے وہاں ہماری اطاعت کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا تو پھر اللہ تمہیں بڑا اجر عطا، پھر تمہیں بھی ملے گا۔ یہاں بتایا کیا گیا ہے کہ گھر بیٹھ کے چوری کھانے سے کچھ نہیں ملتا، اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام وقت مانگتا ہے، اسلام کے لیے محنت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جب کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے اور بے مثال عطا کرتا ہے، اس کی بارگاہ سے اتنا ملتا ہے جو بتایا نہیں جا سکتا، لیکن تم قدم تو اٹھاؤ۔ میں آج آپ سے یقین کریں یہ استحساناً بات عرض کر رہا ہوں، میں ایک ناکارہ شخص ہوں، اسی طرح میرے قبیل کے کتنے امام مساجد شاید ان کے اعمال میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن صرف اس مصلے کی خدمت کا صدقہ اللہ نے آج تک کبھی بڑا دکھ نہیں دیا، رزق میں کمی نہیں آئی، بہت تھوڑی تنخواہ، امام مساجد کی تنخواہیں کتنی، چلو میری تو یہاں کچھ بہتر ہوگی، گاؤں میں آپ اندازہ لگتے ہیں 10,000 سے زیادہ ان کو کوئی نہیں دیتا، اللہ کا فضل ہے، ان کے بچے اچھا کھاتے ہیں، وہ اچھا پہنتے ہیں، وہ خود اچھا پہنتے ہیں، اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک معمولی سی مصلے کی خدمت جو اپنی نماز کی خاطر ہے، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے امام مسجد کا سب سے بڑا بونس یہ ہے کہ اس کی اپنی وقت پہ پڑھی جاتی ہے، اس کی اپنی نماز ضائع نہیں ہوتی، وہ وقت پہ پڑھی جاتی ہے، کام تو اپنے لیے کیا نا، نماز اپنے فائدے کی ہے، لیکن صرف ایک مسجد کی خدمت اتنا بڑا اعزاز ہے میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ کریم بے پناہ کر، تو جب بندہ جہاد کے لیے نکلے، جب بندہ اپنا مال لگا دے، جب بندہ اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو ڈال دے، اللہ کریم تو پھر وہ کہتے ہیں سمندر کھول دیتے ہیں، ان کا دریائے کرم کھل جاتا ہے اور بے پناہ ملتا ہے۔ تو کہا اگر تم نے وہاں ہماری اطاعت کی، واقعی تم مجاہد نظر آئے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے کہ تم جہاں چاہیے تھا وہاں رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے، جہاں تمہیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں تم کھڑے۔ اللہ آزمائے بغیر نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ آزمائے بغیر، وہ آزماتا ضرور ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور یاد رکھنا اگر تم اس وقت بھی منہ موڑ گئے، کما تولیتم من قبل جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ موڑ چکے ہو، یعذبکم عذابا علیما تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ مال غنیمت نہیں دردناک عذاب دے گا، پھر تمہیں خوشی نہیں ملے گی، پھر تمہیں نوازا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے پرکھ کے، نوازتا ہے اپنی جناب سے دیکھ کے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ اگر تم وہاں بھی منہ موڑ گئے جیسا کہ تم نے پہلے کیا تو پھر جیسے اب تمہیں معروم کیا جا رہا ہے پھر تم معروم بھی ہوگے، وَيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور پھر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک ایکسیپشن دے دی، یہ مطلق بات قرآن کبھی بھی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اندھے تھے، جو بیمار تھے، جو لنگڑے تھے، جو پریشان تھے، اس وجہ سے بھی رسول اللہ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، ایمان ان کا مخلص تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، لیسا علی الاعمی حرج اندھے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج اور مریض پر کوئی گناہ نہیں، اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج اور مریض پر کوئی گناہ نہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ بات یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات
تجری من تحتہا الانہار، اس کو اللہ تعالیٰ باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں۔ ومن یتولی، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، یعذبہ عذابا علیما، اسے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ فیصلہ کر، ہاں میرے نبی کی غلامی میں سب کچھ ہے، حضور کی اطاعت میں سب کچھ، اگر تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی سب کچھ ملتا رہے گا، جس دن رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، گرفت میں آؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ کھلے کھلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا دیا، پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، صفوں سے اٹھا دیے گئے، برآمدہ درگاہ ہوئے، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ عزت کن کو ملی؟ جنہوں نے دامن رسول پکڑا ہوا تھا، جو رسول اللہ کے مجاہد تھے، جو نبی پاک کی بات پہ من و ان آقا کا حکم تسلیم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا، ساری زندگی نام رسول پہ خرچ کرتے رہے اور اللہ ان کی جھولیاں بھرتا رہا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی زندگیاں نصیب فرمائے اور ایسا سکون نصیب فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو۔ کل کا مضمون بھی بڑا پیارا ہے انشاءاللہ، بلکہ پرسوں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔